اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں کے لیے، تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، تمام بزرگوں اور دوستوں کے لیے 10 شعبان بدھ والے دن کا خاص عمل لایا ہوں۔ صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ مصلی سے اٹھنے سے پہلے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو، جو آپ کے دل میں حسرت ہوگی، جو آپ کی حاجت ہوگی، انشاءاللہ تعالی عزیز ماہ شعبان کی 10 تاریخ کا بروز بدھ کے عمل سے انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک مصلی سے اٹھنے سے پہلے آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ ماہ شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے اس ماہ شعبان کی دن رات کو عظمت والا بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے۔ بڑا ہی برکت والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں خود کہتے ہیں، آؤ میرے بندوں مجھ سے مانگو، کیا آپ کو چاہیے، کیا آپ کی ضرورت ہے۔ اس ماہ شعبان کی برکت سے، ماہ شعبان کی تقدس سے میں آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو انشاءاللہ تعالی عزیز قبول و منظور فرماؤں گا، اور آپ کی جو بھی حسرت ہوئی، جو بھی حاجت ہوئی، دولت کے اعتبار سے ہوئی، صحت کے اعتبار سے ہوئی، معلومات کے اعتبار سے ہوئی، اولاد کے اعتبار سے ہوئی، دنیا کے امتحانات کے اعتبار سے ہوئی، کامیابی کے اعتبار سے ہوئی، شہرت کے اعتبار سے ہوئی، کسی بھی اعتبار سے ہوئی، مکان کے اعتبار سے ہوئی، جائیداد کے اعتبار سے ہوئی، کسی بیماری کے اعتبار سے ہوئی، تو میں انشاءاللہ تعالی عزیز آج آپ کی دعاؤں کو، آج آپ کی تمام حاجات کو، آج آپ کی تمام ضروریات کو پورا فرماؤں گا۔ ماہ شعبان کا ہر ایک پل، ہر ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ ماہ شعبان کی دن رات قیمتی ہے، صبح و شام قیمتی ہے۔ میں اپنی تمام ماں بہنوں سے، میں اپنے تمام دوستوں سے، بیٹیوں اور بیٹوں سے، میں اپنے تمام بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں، خدا را اگر ماہ رجب کا مہینہ آپ سے چھوٹ گیا، خدا را اگر ماہ رجب کا مہینہ آپ سے مس ہو گیا، اور ماہ شعبان کے شروع کے جو دن ہیں وہ اگر آپ سے چھوٹ گئے، وظائف اور اعمال چھوٹ گئے، تو آپ جو آنے والا شعبان ہے، جو ہمارے لیے چند دن رہ گئے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ماہ شعبان بھی گزر جائے گا، پورا سال انتظار کرنے کے بعد ماہ شعبان کا ہمیں مہینہ ملا ہے، اور آج بدھ والا دن جو ہے انتہائی برکت اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن اگر آپ اللہ سے اپنی حاجت کو مانگو گے، اپنی ضروریات کو مانگو گے، انشاءاللہ تعالی عزیز ماہ شعبان کی تقدس اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور آج کے دن کی برکت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ ہم کیوں جھیلی پیروں کے پیچھے بھاگیں؟ اللہ پاک سے مانگے جو وحدہ لا شریک ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک ہے، کامیابیوں اور ناکامیوں کا مالک ہے۔ ہر ایک چیز کے خزانے اس کے پاس ہے، تمام خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر کسی چیز کی حاجت ہوتی، وہ دو نفس لاتے حاجت پڑھتے اور اللہ سے مانگتے۔ صحابہ اکرام کی زندگی سے لے لے، انہوں نے بھی جو بھی کوئی مسئلہ ہوا، جو بھی کوئی ضرورت ہوئی، رزق کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، انہوں نے 2 نفس لاتے حاجت پڑھی اور اللہ سے رو رو کے مانگا۔ کوئی بھی مسئلہ ہوا، رزق کا، مال کا، دولت کا، کسی بھی اعتبار سے اگر انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوئی، تو ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں جیلی پیروں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، وہ خود بھی اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تمام پیروں کا پیر ہے، تمام حاکموں کا حاکم ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے۔ ہمیں اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار آنا چاہیے۔ ہمیں رو رو کے، گڑگڑا کے، سسکیوں کے ساتھ، آنسو بہا کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہمیں کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس قرآن پاک کے جو اندر اعمال ہیں، جو وظائف ہیں، ان قرآنی اعمال کو استعمال کر کے، ان کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے، وظائف کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم کیوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ ہم کیوں کسی کے آگے سربہ سجود ہوں؟ ہم کیوں کسی کے آگے جھکیں؟ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جھکیں گے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے اس کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو ہمارے اعمال میں کمی ہے، ہماری نیتوں میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ ہم اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار ہمیں آنا چاہیے، ہمیں اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ کوئی بھی
مسئلہ ہے، بیماری کے اعتبار سے ہے، مال و دولت کے اعتبار سے ہے، رزق کے اعتبار سے ہے، نوکری کے اعتبار سے ہے، دکان کاروبار کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، بیٹیوں کی شادیوں کے اعتبار سے، بیٹوں کی شادیوں کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کسی بھی ذہنی الجھن کے اعتبار سے، کسی بھی بڑی چھوٹی بڑی پریشانی کے اعتبار سے، جائیداد کے تنازع کے اعتبار سے، زندگی کے تمام تر جتنے بھی شعبات ہیں ان کے اعتبار سے کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، دو نفس حاجت پڑھ کے خاص وظائف کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے، باقی ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، ایک اللہ ہی سب کا بڑا حاکم ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ارحم الراحمین ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھے۔ میں اپنی تمام ماں بہنوں سے پرزور التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، خدا را ماہ رجب کا مہینہ اگر گزر گیا تو یہ ماہ شعبان کا مہینہ جانے والے ہمارے پاس مہمان ہے، چند دن باقی رہ چکے ہیں، خدا را کر کے اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھیے، رو رو کے مانگے۔ ماہ شعبان کی دن رات قیمتی ہے، صبح شام قیمتی ہے، ہر پل ہر سیکنڈ قیمتی ہے، خدا را کر کے وظائف کا اہتمام کر کے، ذکر اذکار کا اہتمام کر کے، 5 وقت نماز کا اہتمام کر کے، قرآنی اعمال کا اہتمام کر کے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھیے۔ ماہ شعبان کے دن رات اللہ سے رو رو کے مانگے، اللہ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا، جو بھی آپ کی حسرت ہوئی، جو بھی آپ کی حاجت ہوئی، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک ان کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اگر آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کوئی پریشانی ہے تو اللہ سے مانگے۔ یہ جو وظیفہ خاص آج کا میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے گھر کا بچہ کروڑپتی اربپتی بن جائے گا۔ ہاں بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگو، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ ہم اللہ سے اپنی اس کی شان کے مطابق مانگیں گے تو اللہ دے گا۔ اللہ مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگے، وہ بن مانگے بھی دینے والی ذات ہے، لیکن اللہ پاک نے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ رکھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر ہماری نیت اچھی ہوئی، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ جب اللہ سے مانگیں گے، اگر ہمارے اوپر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے اسباب اگر ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ اسباب پیدا فرما، ایسے راستے پیدا فرما ہمارا یہ قرضہ ختم ہو جائے، یا اللہ میرے گھر میں بیماری ہے، مجھے میرے گھر اس بیماری کو ختم فرما، یا اللہ میرے گھر میں رزق کی بے برکتی ہے، یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ میں بے روزگار ہوں، یا اللہ مجھے برسر روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین بہتر اور من پسند بڑا روزگار ہمیں عطا فرما۔ جو یہ وظیفہ جو خاص میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے نیت باندھ لینی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوئی، جو بھی آپ کی ضرورت ہوئی، اس کو سامنے رکھ کے نیت باندھ لیں، یا اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے نیک و صالح صحت والی زندگی والی، یا اللہ برکت والی اولاد عطا فرما۔ اس طرح آپ نیت باندھیں گے، جب نیت باندھیں گے تو اللہ آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ اللہ پاک دل کے رازوں کو جانتا ہے، دل کے اندر کے کون سے خیالات چل رہے ہیں وہ جانتا ہے۔ اللہ پاک سرگوشی سن سکتا ہے، اگر دل میں آپ جو بات کرو کو بغیر بولے وہ بھی اللہ سنتا ہے۔ اللہ پاک سات زمین کی تہوں میں اگر ایک چونٹی ہے وہ چل رہی ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ بھی اللہ سنتا ہے۔ اللہ پاک پتھر کے اندر کیڑا ہے، اس کو رزق پہنچانے پہ قادر ہے۔ اللہ پاک کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آج کا وظیفہ خاص میں آپ کا قیمتی وقت جو ہے بچانے کے لیے میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، آپ نے سب سے پہلے درود پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، ایک دفعہ درود پاک کا اہتمام کریں۔ درود ابراہیمی کو اللہ پاک نے بڑی عظمت اور بڑی فضیلت دی ہے، ایک دفعہ آپ درود ابراہیمی کا اہتمام کر لیں، ایک دفعہ۔ اگر آپ کو شارٹ درود آتا ہے صلی اللہ علیہ محمد وہ پڑھنا چاہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا چاہیں تو کوئی قباحت نہیں۔ اگر وقت کی نزاکت اور وقت کی قلت کے اعتبار سے اگر درود ابراہیمی کو آپ چھوڑ کے شارٹ درود پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے، لیکن درود ابراہیمی افضل ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی کا اہتمام کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے یا شارٹ درود پڑھ کے اس کے بعد اللہ کا ایک خاص نام جس کو اللہ پاک نے آج
آج بدھ والے دن کے لیے اللہ نے مخصوص رکھا ہے یہ وظیفہ، یہ خاص نام اللہ کا آج کے دن بدھ والے دن 10 شعبان بدھ والے دن کے لیے بڑا مخصوص ہے، جب اس دن آپ اللہ کو خاص مقدار کے ساتھ، خاص تعداد کے ساتھ اس نام سے پکارو گے، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے نیت باندھ لینی ہے، یہ وظیفہ، یہ جو نام اللہ کا آپ پڑھو گے انشاءاللہ تعالی عزیز، تو انشاءاللہ تعالی عزیز صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ۔ یا وہاب کو اللہ کا بڑا پیارا نام ہے۔ آپ کے تمام بند دروازے رزق کے، مال و دولت کے، صحت کے، روزگار کے کھل جائیں گے۔ آپ نے اپنی نیت کر کے جو بھی آپ کو حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، آپ نے یا وہاب 2 دفعہ ہو گیا، یا وہاب ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے، درود ابراہیمی پڑھ کے، یا شاد درود پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وہاب آپ نے صرف 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے، 11 مرتبہ 11 ٹائمز، بار بار بتا رہا ہوں کس طرح پڑھنا ہے۔ یا وہاب نیت اپنی رکھ کے، قرض کی اگر ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، بے روزگار ہے، بہترین اور عمدہ من پسند روزگار چاہتے ہیں، اولاد نہیں ہے، نیک اور صالح زندگی والی، برکت والی اگر اولاد چاہتے ہیں، شتیا بیٹا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے بیماری کا، کسی بھی قسم کا، اگر دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں اور اس کی برکت چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ کے دلوں میں کون سی حاجت ہے یہ آپ کو ہی پتہ ہے، ان تمام حاجات کی نیت باندھ لیں اور ساتھ پڑھیں یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ دوسرا جو عمل ہے، آپ کو جو تھم نیل میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا عمل بتا رہا ہوں جو آج کے عمل کی جو ہے تمام پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس عمل کے بنا آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس وظیفے یہ آیت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو جو آپ پڑھو گے انشاءاللہ تعالی عزیز، آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی مسائل ہیں، رزق کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، قرضے کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، آپ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں اس کے اعتبار سے، جس کے بھی اعتبار سے ہیں، آپ نے نیت باندھنی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی، اس سے نجات حاصل کرنے کی۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 4 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 5 دفعہ ہو گیا، یعنی 5 ٹائمز ہو گیا۔ آپ نے صرف 10 مرتبہ 10 ٹائمز حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اللہ پاک اس میں آسانی کرے گا۔ قرضہ ہے تو قرض کی ادائیگی میں اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، ایسے ایسے راستوں سے اللہ پاک عطا کرے گا پیسے، ایسے ایسے ذرائع بنائے گا، ایسے ایسے راستے بنائے گا۔ آپ کے خیالات میں بھی ایسے راستے نہیں ہوگی، آپ کے گمان میں بھی ایسے راستے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ راستوں میں سے راستے نکالنے والی ذات ہے۔ جہاں بند گلی میں اگر آپ پھنس گئے ہیں، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، مال و متاع کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، زندگی کے کسی بھی شعبے کے اعتبار سے آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ 10 شعبان بدھ والے دن کا یہ خاص عمل جو ہے، یہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس سے پہلے جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، جتنی بھی آپ کی ضروریات ہیں، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں، جتنی بھی آپ کے مقاصد ہیں، ان کی نیت باندھنی ہے کہ یا اللہ یہ میری مجبوری ہے، یہ میرا مقصد ہے، یہ میری حاجت ہے، یا اللہ اس کو پڑھنے سے پہلے یا اللہ میں نیت کرتی ہوں یا میں نیت کرتا ہوں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما۔ اس طرح مانگنے کا طریقہ سیکھیے، مانگنے کا ڈھنگ سیکھیے۔ رونا ہے، آپ نے گڑگڑانا ہے، سسکیوں کے ساتھ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھیے۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے صرف 10 مرتبہ، کاؤنٹنگ میں کسی قسم کی آپ نے نہ
نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، صرف ایک عمل باقی رہ گیا ہے، آپ نے 10 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے تیسرے نمبر کا جو عمل ہے وہ آپ سن لیجیے۔ آپ نے پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب پھر دوبارہ جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے کسی بھی اعتبار سے، جو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، دو جو میں عمل بتایا ہے میں نے آپ کو، وہ جو اعمال ہیں ان سے پہلے وہ جو دو وظائف بتائے ہیں، ان سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کا ایک خاص نام پڑھنا ہے، اللہ کا ایک خاص نام پڑھنا ہے، یا رافع، یا رافع، یا رافع 3 بار ہو گیا، یا رافع 4 بار ہو گیا، یا رافع 5 بار ہو گیا، یا رافع 6 بار ہو گیا۔ آپ نے 11 مرتبہ یا رافع پڑھنا ہے، 11 ٹائمز یا رافع پڑھنا ہے، 11 ٹائمز یا رافع پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خاص نیت باندھ کے کہ یا اللہ میری یہ نیت ہے، مجھے اس میں میری اس دعا کو قبول منظور فرما۔ آپ نے 11 ٹائمز یا رافع، یا رافع، یا رافع، تعداد میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ وظیفہ عمل نہیں کرے گا، اثر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے یا رافع کو 11 ٹائمز پڑھ کے آپ نے دوبارہ آپ نے درود شریف جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا، ایک دفعہ درود ابراہیمی، یہ شارٹ درود صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھ جوڑنے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ یا 3 دفعہ آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا رب العالمین میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو آج کے وظیفہ خاص کی برکت سے، 10 شعبان بدھ والے دن کی برکت سے، ماہ شعبان کی برکت سے، عظمت سے، یا رب العالمین جو درود شریف شروع اور آخر میں پڑھا یا اللہ اس کی برکت سے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا اللہ اس پاک درود کا واسطہ، یا رب العالمین تیرے پیارے ناموں کا واسطہ، یا رب العالمین، یا رب العالمین یہ جو آیت پڑھی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ اس کا واسطہ، اس قرآنی آیت کا واسطہ، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، یا اللہ میری مشکلات کو، میری تمام حاجات کو، یا رب العالمین ماہ شعبان کی تقدس سے، آج بدھ والے دن کی برکت سے، یا اللہ قبول منظور فرما، یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو پورا فرما، میرے قرض میں جو مسئلہ ہے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ میں بے روزگار ہوں، میرے روزگار کے اسباب پیدا فرما، من پسند روزگار کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ میں بے اولاد ہوں، میرے لیے بہترین اولاد کا، یا اللہ اولاد کا انتظام کر، تو یا اللہ خالق ہے، تو پیدا کرنے والی ذات ہے، تو اولاد دینے والی ذات ہے، یا اللہ تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، یا اللہ میرے رزق میں بے برکتی ہے، اس رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور فرما، بیماری میں شفا دے، یا اللہ میرا دکان کاروبار میں برکت نہیں ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ اس طرح رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگے، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں آج کے دن کی برکت سے، آج کے دن کی تقدس سے، ماہ شعبان کی عظمت سے قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز، آمین ثم آمین۔